فتح مکہ کے بعد بنو حوازن، ثقیف، نکر اور سعد بن بکر کے قبائل میں مسلمانوں کے خلاف حسد بڑھ گیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن اسلمی کو جنگی تیاری کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ کو حنین کے علاوہ قبیلہ کے نام کی وجہ سے جنگ حوازن، اور جس جگہ یہ جنگ لڑی گئی وہ مقام اوطاس ہے، اس لیے اس جنگ کو جنگ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال 8 ہجری بمطابق جنوری فروری 630 کو مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور 10 شوال 8 ہجری کو مقام اوطاس پر پہنچے۔ وادی حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ جنگ حنین میں 10,000 مجاہد و انصار مدینہ سے آئے اور 2,000 مکہ سے شامل ہوئے۔ اس جنگ میں 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور 70 دشمنان اسلام مارے گئے۔ قرآن مجید میں غزوہ حنین کا ذکر سورہ توبہ میں موجود ہے۔ فتح مکہ کی خبر پھیلی تو عرب کا ہر گوشہ مروب سا ہو گیا۔ قبیلہ حوازن اس خبر سے تل ملا اٹھا۔ قریش مکہ کے مالک بن گئے۔ اب قریش کی سیادت ہوگی اور ہم جیسے تیغ زن دبائے جائیں گے۔ قبیلہ حوازن کے سردار مالک بن عوف نے اپنے قبائل کو بلایا اور کہا، اے حوازن، مکہ فتح ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا یتیم بادشاہ بن گیا، وہی جو بے سر و سامان رات کے اندھیرے میں بھاگا تھا، جسے رات کی تاریکی کے سوا کسی نے پناہ نہ دی۔ آج وہ سردار ہے، مکہ اور مدینہ کا حکمران ہے۔ اب قریش ہم پر بھی بڑھیں گے، ہمارے بہادروں کو قتل کریں گے اور ہمارے زن و بچہ کو غلام بنائیں گے۔ آؤ ہم بڑھ کر انہیں پامال کر دیں، اپنی تلواروں کا لوہا منوائیں اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں۔ قبیلہ حوازن اپنی بہادری، جرت، تیغ زنی اور جنگجوئی میں مشہور تھا۔ اسے اپنی شمشیر زنی پر بڑا ناز تھا۔ وہ مغلوب ہو کر جینا نہ جانتا تھا۔ اسے اپنے جیالے پن پر فخر تھا۔ تمام قبائل حوازن نے اپنے سردار کی آواز پر لبیک کہا اور جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ تلواریں سیکل ہوئیں، زرہیں درست کی گئیں، خنجر، بھالے اور برچھیاں جمع کی گئیں، اونٹ اور گھوڑے مہیا کیے گئے، رسد کا سامان اکٹھا کیا گیا۔ غرض ہر طرح سے لیس ہو کر وہ تیار ہو گئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ بے خبری میں مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں اور اسلام کا کلا کما کر دیں گے۔ بنی حوازن نے اپنی تیاری مکمل کر لی تو انہوں نے ایک تجربہ کار بوڑھے نابینا درید بن سما کو بھی ایک اونٹ پر بٹھا لیا۔ یہ بوڑھا اگرچہ لڑائی کے قابل نہیں تھا مگر فنون حرب سے خوب واقف تھا۔ اس کی ساری عمر مارکوں میں ہی گزری تھی اور وہ عرب کے چپے چپے سے واقف تھا۔ بنی حوازن اس کی تجربہ کاری اور فنون حرب داری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور وادی اوطاس میں جا اترے۔ درید بن سما نے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ وادی اوطاس ہے۔ وہ بولا، یہ گھوڑوں کے لیے اچھی جولان گاہ ہے۔ یہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے کہ پاؤں کاٹے، نہ اتنی نرم ہے کہ اس میں پاؤں دھنس جائیں۔ اچانک اسے بچوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ اس نے سردار مالک بن عوف سے کہا، تمہیں قوم کا سردار بنایا گیا ہے، جنگ کا کیا اعتبار ہے؟ یہ عورتیں اور بچے تمہیں جنگ میں کیا کام دیں گے؟ ان کی حفاظت کا خیال تمہیں جنگ جیتنے نہیں دے گا۔ اگر شکست ہوگی تو عورتوں اور بچوں کے ساتھ رسوا ہونا پڑے گا۔ گویا تم اپنے ہاتھوں سے انہیں لونڈی اور غلام بناؤ گے۔ مالک نے جواب دیا، بڑے میاں تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ حوازن میرا قبیلہ ہے، میں اپنے قبیلہ پر اپنی جان نثار کروں گا۔ ہم شکست کھانے کو نہیں بلکہ شکست دینے کو آئے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ ان کی طرف سے بے فکر ہو کر لڑیں۔ بوڑھے درید بن سما نے کہا کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں نہ میں شریک ہو سکا نہ اس سے بچ سکا۔ کاش میں جوان ہوتا، نوجوانوں کی طرح کودتا پھاندتا اور پہاڑی بکری کے لمبے بالوں والے گھوڑے پر بیٹھ کر شیر کی طرح لڑتا۔ مالک نے کچھ آدمی جاسوسی کے لیے منتخب کیے تاکہ اہل اسلام کی خبر لائیں، مگر یہ لوگ ایسے ہی واپس آ گئے۔ مالک نے پوچھا، تم کیوں واپس چلے آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ابلک گھوڑوں پر سفید فام سواروں نے روک لیا تھا، اس لیے ہم مجبوراً واپس آ گئے۔
اگر ہم ایک قدم بھی آگے بڑھتے تو وہ ہمیں اپنے گھوڑوں کے سموں میں روند دیتے۔ مالک نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا، بہادر قبیلہ کے بہادروں، آج کا دن بڑا سخت ہے۔ تمہیں اپنی بہادری اور قوم کی لاج رکھنا ہے۔ اہل اسلام پر ثابت کرنا ہے کہ ہم تلوار کے دھنی ہیں اور نیزہ بازی میں ماہر ہیں، نیز یہ کہ ہم مسلم تیر انداز ہیں۔ یاد رکھو، جو ہی اہل اسلام مقابلہ پر آئیں، اپنی تلواروں کے نیام توڑ پھینکنا اور ایک ساتھ پوری شدت سے حملہ کر دینا تاکہ دشمن سنبھل ہی نہ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن کے عزائم سے آگاہ ہوئے۔ آپ نے بھی تیاری کا حکم دیا۔ صفوان سے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، 100 زرہیں اور اسلحہ ادھار لیا۔ 12,000 کا لشکر جرات تیار کیا اور بنی حوازن کی طرف کوچ فرمایا اور منزل بمنزل وادی حنین میں جا پہنچے۔ یہ وادی بہت نیچی تھی، ارد گرد پہاڑ تھے اور درمیان میں میدان تھا۔ اسلامی فوج اس وادی میں اترتی چلی گئی۔ ادھر صبحوں نے روشنی پھیلائی، دوست دشمن کی تمیز کے لیے سورج نے اپنی مشل جلائی۔ ادھر اسلامی فوج میدان میں اتر آئی۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد اور اسلحہ دیکھ کر غرور پیدا ہوا اور وہ بے پرواہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی حوازن وادی حنین میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور وہ ہر درے میں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پوشیدہ کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے، منتظر تھے کہ کب شکار زد پر آتا ہے۔ جو ہی اسلامی فوج ان کی زد میں آئی، ہر طرف سے حملہ ہو گیا۔ چھپے رستم نکل آئے اور بے دریغ میدان قتال گرم کر دیا۔ اس ناگہانی حملہ سے اسلامی فوج گھبرا گئی اور شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ ایسی افراتفری پڑی کہ اونٹ سے اونٹ ٹکرانے لگا۔ وہ بھگدڑ مچی کہ سب پیچھے کو بے تحاشا بھاگے۔ دشمن بڑھتا آ رہا تھا اور یہ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آوازیں دینے لگے، مسلمانوں کہاں جاتے ہو؟ ادھر آؤ، میں یہاں ہوں، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس صرف چند مہاجر و انصار تھے جو جواں مردی سے کھڑے ہو گئے، باقی ساری فوج بھاگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چلا چلا کر کہا، مسلمانوں کہاں جاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ہیں۔ جو یہ آواز سنتا اپنا اونٹ چھوڑ کر بھاگا ہوا لوٹ آتا۔ اس طرح آپ کے گرد و پیش 100 مجاہد جمع ہو گئے۔ اب لڑائی ترازو ہو گئی۔ قبیلہ حوازن کا ایک تیغ زن سیاہ جھنڈا اٹھائے، اونٹ پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے، کمر میں تلوار لٹکائے نکلا اور مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری نے اسے ٹوکا۔ اس نے نیزہ سے وار کیا۔ حضرت علی پھرتی سے اونٹ کی پچھلی طرف آ گئے اور اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔ ادھر اونٹ گرا، ادھر وہ بھی گر کر نیچے آ پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وادی میں اسلامی فوج کا غلبہ ہونے لگا۔ درید بن سما کو ربیہ نے پکڑ لیا اور اس اندھے رہنما کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر بنی حوازن نے سخت حملہ کیا، مگر ان کے نیزے کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ آخر مرتے بھاگتے ایک طرف ہٹ گئے۔ اور یہ شیر راستہ بناتا غراتا خدا کا ذکر کرتا حوازن کی صفیں الٹنے لگا۔ ابو عامر پر 10 جوانوں نے حملہ کیا۔ یہ سب آپس میں سگے بھائی تھے۔ ابو عامر ایک طرف بڑھتے، اسلام کی دعوت دیتے اور کہتے، اے خدا تو گواہ رہنا، مقابلہ کرتے اور اسے خاک و خون میں تڑپا دیتے۔ اسی طرح انہوں نے 9 بھائی تلوار کا لقمہ بنائے۔ جب 10ویں سے مقابلہ ہوا تو اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اس نے کہا، اے خدا تو گواہ نہ رہنا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا۔ یہ 10واں آخر لڑائی کے بعد مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابو عامر کا بقیع السیف کہا کرتے تھے۔ دشمنوں نے ابو عامر پر بے پناہ تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر ان کے گھٹنے میں لگا اور ایک دل میں گھس گیا۔ ان دونوں زخموں نے انہیں شہادت کے مرتبہ پر پہنچا دیا۔ آخر بنی حوازن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے قیدی اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہن شیما بھی تھیں۔ آپ نے ان کے لیے ایک چادر بچھا دی، پھر ایک غلام، ایک لونڈی اور بہت کچھ دے کر انہیں ان کے قبیلہ بھیج دیا۔ جنگ سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
حنین کی فتح عرب میں امن اور سکون لے کر آئی، کفر و شرک کی طاقت مٹ گئی اور وہ بے آسرا ہو کر ریگستان عرب سے فرار ہو گیا۔ جہالت کی تاریکی مٹ گئی اور معرفت کا سورج طلوع ہو گیا، ذرے چمک اٹھے، اب زمین پر ستاروں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے کم نہیں تھی، اور یہ خانہ تاریک ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ عرب کی سرحدیں اجلی ہو رہی تھیں اور اسلام کے آفتاب جہاں تاب کی روشنی سرحدوں سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسی طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔